بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سورہ نساء کی 3 آیتوں کی تلاوت ہوئی. ابتدائی 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی قیامت کا منظر بیان فرما رہے ہیں. قیامت کے دن جب قیامت قائم ہو جائے گی تو اس وقت نفسی نفسی کا حال ہوگا. کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. باپ بیٹے کو دیکھ کر بھاگے گا, بیٹا باپ کو دیکھ کر, بھائی بھائی سے دور جائے گا, میاں بیوی سے, بیوی میاں سے دور بھاگے گی. کوئی کسی کا خیر خواہ نہیں ہوگا. تو قیامت کے جو منظر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ بیان فرمایا, لیکن مختلف آیتوں میں مختلف مناظر کو اللہ نے بیان فرمایا. ہر جگہ ایک ہی منظر نے ذکر فرمایا. بعض جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے جو دوسرے احوال ہیں اس کو بیان فرمایا. جیسا کہ ابھی آیت ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. تو اس میں جو بیان کیا گیا ہے جو قیامت کا منظر, تو قیامت جب قائم ہو جائے گی تو لوگ دوسرے کو دیکھ کر بھاگیں گے. کوئی کسی کے قریب نہیں آئے گا, کوئی کسی کا حال نہیں پوچھے گا. تو یہ منظر اللہ نے بیان فرمایا. دوسری جگہ میں اللہ تعالیٰ نے دوسرا منظر بیان فرمایا قیامت کا. اب یہاں جو اللہ تعالیٰ نے جو منظر بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن جب ہر امتی اپنے اپنے نبی کو انکار کر دیں گے کہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا, ما جاءنا من بشیر ولا نذیر, کوئی نبی ہمارے پاس نہیں آیا, کوئی ڈرانے والا خوشخبری سنانے والا ہمارے پاس نہیں آیا. تو وہ لوگ انکار کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر گواہ کو پیش کریں. تو یہ گواہی دینا قیامت کے دن جو اس وقت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کوئی معمولی بات نہیں. اس منظر کو 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اس سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ ذکر فرمایا. امام بخاری کتاب التفسیر کے اندر اس آیت میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا واقعہ ذکر فرمایا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ تم مجھے قرآن سناؤ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حیران ہو گئے, کہا کہ یا رسول اللہ میں قرآن سناؤں؟ قرآن تو آپ کے اوپر نازل ہوتا ہے, میں آپ کو قرآن سناؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں, مجھے اللہ کا یہی حکم ہے کہ میں تم سے قرآن سنوں. عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ مجھ سے قرآن سنیں. انہوں نے کہا کہ ہاں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے
تم سے مجھے قرآن سننے کا حکم دیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ خوشی میں رونے لگے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ واقعہ دو قسم کا ہے، ایک ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو صحابہ میں سب سے بڑے قاری ہیں، ان کا واقعہ بھی نقل کیا گیا ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التفسیر کے اندر عبداللہ ابن مسعود کے واقعے کو ذکر فرمایا۔ ہو سکتا ہے کہ دونوں واقعات پیش آئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے قرآن سنا اور کسی موقع پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے قرآن سنا۔ تو بہرحال امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس واقعے کو ذکر فرمایا ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اللہ کا بھی حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے کہ قرآن سنائیں۔ چنانچہ انہوں نے بسم اللہ پڑھ کر سورہ نساء کی آیتیں شروع فرمائیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں قرآن پڑھتا گیا، سورہ نساء شروع سے پڑھتا گیا، پڑھتا رہا یہاں تک کہ جب میں اس آیت پر پہنچا جو کہ آیت نمبر شریف پر 1 ہے 41، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کیا حال ہوگا اس وقت جب کہ ہم ہر امت کے لیے ایک گواہ کو لے کر آئیں گے اور ان تمام گواہوں پر ہم آپ کو گواہ بنا کر پیش کریں گے۔ یہ آیت ہے۔ جب اس آیت پر میں پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس کرو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں سر اٹھا کے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آپ زال و قتال ہو رہے ہیں۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں رونا، آپ کے آنکھوں سے آنسو آنا، یہ وہ قیامت کا منظر آپ کو یاد آ گیا کہ قیامت کا وہ عجیب و غریب منظر کہ جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور ہر امت پریشان ہوگی، ہر امت اپنے اپنے نبی کو انکار کر دے گی، تو اس کے بعد میری امت ان نبیوں پر گواہی دے گی اور پھر ان گواہیوں پر مجھے گواہ بنا کر پیش آئے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ سورہ بقرہ میں سیخل کی دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو ذکر فرمایا کہ ہم نے تم کو، تمہاری جماعت کو، تمہاری امت کو ہم نے امت وسط بنایا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تو یہ قیامت کا منظر ہے۔ تو اس قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گواہی دینا، اور اس میں من وجہین، ایک طرف اس امت کی بڑی فضیلت ہے، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے امت وسط فرمایا، اور دوسری آیت میں خیر امت فرمایا۔ یہ خیر امت ہے، یہ بہترین امت ہے، یہ امت وسط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل قیامت کے دن جب ہر قوم کے، ہر نبی کی قوم جب اپنے نبی کو انکار کر دیں گے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر و نذیر واللہ علی کل شیء قدیر، سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ تو وہ کہہ دیں گے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ تو اس وقت میں نبی امت محمدیہ کو گواہ میں پیش کریں گے۔ یہ گواہ کون ہے؟ تو امت محمدیہ ہے۔ اب وہ امت کہے گی، نبیوں کی قوم کہے گی کہ اللہ یہ تو بعد میں آئے، ان کو کیا پتا، ہم تو ان سے پہلے آئے، تو گواہی دینے کے لیے بعد میں پہلے آنا چاہیے، تو یہ تو بعد میں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، چونکہ وہ قیامت کا دن ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ دلائل کے ساتھ پوچھیں گے، مالک یوم الدین، وہ بدلے کا دن ہے، وہاں سوال جواب ہوگا، وہاں دلیل پوچھی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تمہارے پاس کیا دلیل ہے، تم تو بعد میں آئے۔ تو یہ امت کہے گی کہ اللہ ہم تو بعد میں ضرور آئے، لیکن اللہ نے، آپ نے ہمارے پاس ایک نبی بھیجا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اوپر آپ نے کتاب قرآن کو نازل کیا۔ اس قرآن میں اللہ نے، آپ نے فرمایا ہے کہ ہر نبی نے اپنی اپنی قوم کے پاس جا کر انہوں نے دعوت دی ہے، ہر نبی بشیر ہے، نذیر ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہر نبی نے اپنے اپنے امت کے پاس پہنچ کر دعوت دے دی، اسے ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی شان کے ساتھ بلائیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس امت پر گواہ بنیں گے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، جو سورہ بقرہ میں فرمایا. اب یہاں اللہ فرماتے ہیں وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے نبی ہم آپ کو ان تمام لوگوں پر آپ کو گواہ بنائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر بھی گواہ ہیں اور پچھلے نبیوں پر بھی گواہ ہیں کہ پچھلے نبیوں نے گواہی، پچھلے نبی نے جو اپنے اپنی قوم پر دعوت دی ہے اس کی بھی گواہی، اور میری امت جو نبی کی دعوت، نبی کی جو گواہی دے رہی ہے اس پر بھی گواہ ہے. دوستو گواہی دینا کوئی معمولی بات نہیں. دنیا کے اگر کسی کورٹ میں اگر کسی کو گواہ بنا کر کھڑا کر دیا جائے تو اس کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، کیونکہ وہاں ایک ایک لفظ کو توڑا جائے گا، حساب کیا جائے گا کیا کہہ رہا. دنیا کے ایک معمولی کورٹ میں کہ بندہ گواہی دینے کے لیے اگر کھڑا کر دیا جائے تو اس کی حالت بدل جاتی ہے، اگرچہ کہ وہ گواہ سچا بھی ہو اور سچ گواہی دے بھی رہا ہو تو تبھی اس کے پسینے چھوڑ جاتے ہیں. یہاں تو احکم الحاکمین ہے، یہ سب سے بڑی عدالت ہے اللہ کی، وہ بدلے کا دن ہے، یوم التغابن ہے. اللہ نے مختلف نام ذکر فرمائے قیامت کے، یوم التغابن، یوم القیامہ، یوم الحساب، یوم الحشر، یوم الدین. یہ سب قرآن کریم کے اندر قیامت کے نام ذکر فرمائے. وہ بدلے کا دن ہے، حساب و کتاب کا دن ہے، قیامت کا دن ہے، بدلہ لے جانے کا دن ہے، ہار اور جیت کا دن ہے. یوم التغابن کہتے ہیں ہار اور جیت کا دن. اس دن میں اور نبیوں پر اس امت کو گواہ کے طور پر پیش کیا جائے گا. تو ایک اعزاز ہے اور دوسری طرف کتنی بڑی ذمہ داری ہے. اس امت کا اعزاز بھی ہے کہ اس امت کو اتنا اونچا مقام دیا جائے گا کہ نبیوں کے اوپر گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا. لیکن گواہ بننا ایک بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہوتی ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے اوپر گواہ بنیں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے نبی ہم آپ کو ان تمام لوگوں کے اوپر گواہ بنا کر لائیں گے تو کیا حال ہوگا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، فَكَيْفَ یہ حال تعجب کے لیے ہوتا ہے. عربی میں کبھی تعجب کے لیے استعمال ہوتا ہے، کبھی حسرت کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ مختلف موقعوں پر کیفا کا استعمال ہوتا ہے. جیسے محل ہوگا، مقام ہوگا، اس کے مطابق اس کا ترجمہ ہوگا. تو یہاں تعجب کے لیے ہوگا، اے نبی آپ کا اس وقت کیا حال ہوگا. اللہ کس کے بارے میں خطاب کر رہے ہیں، کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں آپ کا کیا حال ہوگا. جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منظر یاد آ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خطاب ہو. حالانکہ آپ سچے نبی ہیں، آپ کی گواہی سچی ہے، آپ کی امت سچی ہے، اور اب کے جتنے انبیاء دنیا میں آئے سب سچے ہیں، سب کے گواہیاں سچی ہیں. تو لیکن وہ قوم جو انکار کر رہے لیکن ان کے اوپر گواہ بنایا جا رہا ہے تو گواہ بننا کوئی معمولی بات نہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ، دو آدمی گواہی دیں. مِنْ رِجَالِكُمْ، جو تمہارے مردوں میں سے ہیں، تو مردوں کو گواہ بنایا گیا دنیا کے معاملے کے اندر. آج چاند دیکھنا ہے، جمعہ الوضحیٰ کے آج چاند دیکھنا ہے، یوم الشک ہے. اگر کوئی دو مرد عاقل و بالغ اگر گواہی دے دے کہ میں نے چاند دیکھا تو اس کا اعتبار کیا جائے. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، پھر ایک مرد ہے تو اس کے مقابل میں دو عورتیں گواہی دینے پڑی تو ان کی گواہیوں کا اعتبار ہو. تو دنیا کے اندر رؤیت ہلال کا ہو یا کسی بھی معاملے میں گواہی کا ہو تو وہاں گواہی کا اعتبار کیا جاتا ہے اور اس کے اندر وزن ہوتا ہے. یہ تو قیامت کے دن کا منظر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. تو بہرحال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اچانک کہ بس کرو، تو میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زار و خطاب ہو رہے. وہ منظر آپ کو یاد آ گیا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس منظر کو یاد کریں. اس لیے اللہ نے قیامت کا منظر قرآن میں جگہ جگہ ذکر فرمایا تاکہ اس کا استحضار ہمیں رہے. اگر بندے کو اس کا استحضار رہے گا تو پھر آدمی گناہ نہیں کرے. تو اس آیت میں اس منظر کو اللہ نے بیان فرمایا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کیا حال ہوگا جب کہ ہم لے آئیں گے ہر امت میں سے ایک کو گواہ بنا.
فَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم آپ کو لے آئیں گے ان تمام کے اوپر گواہ بنا کر۔ دوسری آیت جو قیامت کا جو منظر آگے اللہ فرماتے ہیں يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ، اس دن کافرین جو اللہ کے نافرمان ہیں، رسول کے نافرمان ہیں، وہ تمنا کریں گے، وہ آرزو کریں گے کاش کہ زمین برابر ہو جاتی، یعنی ہم زمین میں دھس جاتے، زمین ہم کو چھپا دیتی، لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ۔ یہ کافرین کیوں تمنا کریں گے، وہاں یہ آرزو کیوں کریں گے؟ جب قیامت کا ہولناک منظر دیکھیں گے، وہاں جب کافرین انکار کریں گے، ایک تو کافر اپنے گناہوں کا انکار کرے کہ ہم نے کفر نہیں کیا، ہم نے خدا کی نافرمانی نہیں کی، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے منہ پر مہر لگا کر ان کے اعضاء و جوارح کو گواہ بنائیں گے، جو سورہ یاسین میں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج کے دن ہم ان کے منہ پہ مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ بات کریں گے، ان کے پیر بات کریں گے، جو کچھ انہوں نے کیا بما کانوا یکسبون۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا ان کی چمڑیاں ان کی گواہی دیں گے، ان کے بدن کے اعضاء گواہی دیں گے۔ حدیث میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو داؤد کی مشکات کی حدیث ہے، سب سے پہلے انسان کے اعضاء میں اس کی ران اسے گواہی دے گی کہ اس نے کیا کیا برا عمل کیا ہے، کون سا عمل صحیح کیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کا ذکر فرمایا، تو جب کافرین دیکھیں گے کہ ہمارے اعضاء و جوارح ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہیں، تو اب یہ روح بچنے کی کوئی صورت نہیں، بچنے کے کوئی چانس نہیں، اب عذاب ہی عذاب، دنیا کے قیامت کے دن وہاں اتنی سختیاں ہیں اور جہنم میں جانا ہے، تو اس وقت کافر کہے گا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کہ کاش کہ میں مٹی ہو جاتا کتنا اچھا ہو، لیکن وہاں جا کر افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہو۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا قَلِيلًا، کافر کہے گا کہ کاش میں فلان کو اپنا دوست نہ بناتا تو کتنا اچھا ہو۔ اس لیے کہ آدمی جو گمراہ ہوتا ہے، صحیح راستے سے بھٹکتا ہے، تو اس کے اسباب میں سے ایک سبب اس کے دوست ہوتے ہیں، تو وہ کہے گا اس دوست کمبخت کی وجہ سے میں بھٹک گیا، تو وہ کافر اپنے ساتھیوں سے کہیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، تم بھی جہنم میں جا گئے، ہم بھی جا گئے، اگر میں تم کو دوست نہ بناتا تو کتنا اچھا۔ لم اتخذ فلانا قلیلا، یہ تمام مناظر اللہ نے قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں، مختلف آیتوں میں اللہ نے اس منظر کو ذکر فرمایا۔ تو جب کافر دیکھ لیں گے اور سمجھ لیں گے کہ ہمیں چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہے، اب چاروں طرف عذاب ہی عذاب، ذلت و رسوائی ہے، ہمیں جہنم میں جانا پڑے گا، تو اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش ہم زمین کے اندر دھس جاتے، زمین ہمیں برابر ہو جاتے۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، آج کوئی بات ہمیں نہ چھپائی جائے۔ تو یہ قیامت کا جو منظر ہے، اللہ نے فرمایا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ، اس دن کافرین تمنا کریں گے، آرزو کریں گے، اور وَعَصَوُا الرَّسُولَ وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی، لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ، کاش کہ زمین ان کے اوپر برابر ہو جاتی۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، تو اللہ آگے فرماتے ہیں کوئی بات ان کی نہیں چھپائی جائے، ایک حدیث، ایک بات بھی نہیں چھپائی جائے، ایک حدیث تو دور کی بات، ایک بات تو دور کی بات۔ اللہ نے سورہ زلزال میں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرہ، اس سے پہلے بھی آیت آئی، گزشتہ درس میں آپ کے سامنے بات ہے، تو ایک ذرے کے برابر، ذرّتن کہتے ہیں عربی میں چھوٹی چونٹی کو، عربوں کا یہ طریقہ ہے، ان کا یہ تکیہ کلام ہے کہ جب کسی حقیر چیز کو مثال دینا ہو تو ذرّتن چھوٹی چونٹی کو مثال دیتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کی اصطلاحات کو باقی رکھ کر قرآن میں ذکر فرمایا کہ ہم چھوٹی چیز، گناہ، تمہارا ایک چھوٹا سا گناہ بھی ہو، ایک تنکے کی طرح، ایک ذرے کی طرح بھی ہو، وہ بات بھی ہم سامنے لائیں گے اور ہم اس کو پیش کریں گے۔ جب چھوٹے بڑے گناہ، سارے گناہ سامنے ہوں گے کافر، تو سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا کافر کہے گا کیا ہو گیا
کہ اس کتاب کو ماری حاضر کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ سورہ کہف میں اللہ فرماتے ہیں کافر کہے گا کہ ہائے افسوس کہ اس کتاب نے، جو کتاب نامہ اعمال ہے، ایک چھوٹا گناہ کو بھی نہیں چھوڑا، بڑا گناہ کو بھی نہیں چھوڑا، ساری زندگی کے گناہ سامنے ہیں۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ اس نے کیا وہ سامنے پائے گا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے۔ تو یہ قیامت کے جو منظر ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں گواہی ان کے نامہ اعمال ہیں، اور سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا اللہ ان کے نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں دے دیں گے۔ اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، ان کے ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا۔ ایمان والے کو داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، کافرین کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، جب اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں یا اس کے پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ موت موت، لیکن وہاں تو موت نہیں آئے۔ تو یہ نامہ اعمال ان کے سامنے پیش کی جائے گی، کوئی بات نہیں چھپی جائے گی۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اللہ تعالیٰ کسی بات کو وہاں نہیں چھپائیں گے، تمام باتیں ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں۔ ایک ایک گناہ زندگی بھر کے یہ قیامت کا منظر ہے۔ جو فرشتے جو نامہ اعمال لکھنے پر متعین اور مقرر ہیں تو وہ لکھے ہیں تو سب کا سب دفتر وہاں موجود ہے۔ آج پورا ڈاکومنٹ ہمارا تیار ہے، کل قیامت کے دن وہ کھولا جائے گا، وہ دفتر کھولے جائیں گے، اور دفتر 3 قسم کے دفتر ہوں گے، اب اس کی تفصیل کا وقت نہیں۔ بہرحال وہاں دفاتر ہمارے گناہوں کے، نیکیوں کے، نعمتوں کے کھولے جائیں گے۔ اب وہ سب جب ہمارے سامنے آئے گا تو کوئی بات اس میں ڈھکی ہوئی چھپی ہوئی نہیں ہوگی، ساری باتیں ہوگی۔ اسے یہ قیامت کا عجیب و غریب منظر اللہ تعالیٰ نے 2 آیتوں میں ایک گواہی پر جب گواہی پیش کر دیں گے اور کافرین کا جرم ثابت ہو جائے گا، دلیل کے ساتھ ثابت ہو جائے گا، پورے دلائل کے ساتھ جب بات ثابت ہوگی تو اب کافر ہائے افسوس، وہ افسوس کرے گا، لیکن وہاں افسوس سے بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہاں تک سورہ نساء کے 6 رکوع مکمل ہوئے ہیں۔ یہاں سے 7واں رکوع ہے تو یہاں سے پھر احکامات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ولا تقولوا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبیل۔ ایک تھوڑی سی طویل آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 مسئلوں کو بیان فرمایا۔ تو ایک نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا، اور دوسرا جو مسئلہ بیان فرمایا کہ جب بندے ناپاک ہو جائیں، جنوبی ہو جائے یا بیمار ہو یا مسافر ہو، پانی استعمال نہیں کر سکتا تو وضو کے لیے یا غسل کے لیے تو پھر اسے تیمم کر سکتا ہے۔ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ ان 2 مسئلوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ گویا آیت کا پہلا حصے میں اللہ تعالیٰ نے تو اس کا ذکر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، اے ایمان والو نماز کے قریب بھی مت جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، نشے کی حالت میں مت جاؤ۔ یہ آیت حرمت خمر کے بارے میں، شراب حرام ہونے کے بارے میں دوسری آیت۔ پہلی آیت تو یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے تو اس میں منع کیا گیا، لیکن پوری طرح سے منع نہیں کیا گیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو پیتے تھے، تو ایک موقع یہ آیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جو مالدار صحابی تھے، ان کے گھر میں دعوت تھی، تو عصر کے بعد تو دعوت ہوئی، تو دعوت کے ساتھ ساتھ اس میں شراب بھی رکھی، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، تو دعوت کھانے کے بعد ان کے سامنے شراب بھی حسب معمول ان کے دسترخوان پہ پیش کیا گیا، تو سب وہاں جتنے مجمع میں تھے سب صحابہ نے شراب پیا، یہاں تک کہ مغرب کا نماز کا وقت آ گیا، تو ایک صحابی کو نماز کے لیے آگے بڑھا۔ وہ کون تھے؟ تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، بعض تفسیر میں دوسروں کا نام ہے، لیکن مفسرین میں سے اکثر مفسرین امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر دولہ منصور میں لکھا ہے کہ وہ حضرت علی تھے۔ بہرحال نماز کے لیے ان کو آگے بڑھایا گیا،
تو پہلی آیت میں انہوں نے پڑھی قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون، چونکہ نشے میں تھے پڑھنے میں انہوں نے پڑھا کہ وانتم تعبدون ما تعبدون وانتم عابدون ما تعبدون، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہ قول یہ ہے کہ نحن نعبد ما تعبدون انہوں نے جملہ میں کہہ دیا کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جس کی تم یعنی کافرین عبادت کرتے ہیں، تو معنی ہی بدل گیا، نماز فاسد ہو گئی، تو آیت فوراً نازل ہوگی۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی اے ایمان والو لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نماز کا وقت ہو تو اس وقت میں شراب مت پیو۔ تو اس کے بعد بہت سے صحابہ رک گئے، لیکن پھر بھی بعض صحابہ ابھی حرمت خمر کے بارے میں واضح طور سے نازل نہیں ہوئی تھی، تو رات میں پیتے تھے صبح تک نشہ اتر جاتا تھا، کہ کوئی فجر کی نماز کے بعد پیتے تو ظہر تک نشہ اتر جاتا، لیکن بعض صحابہ پیتے تھے۔ تو اس کے بعد سورہ مائدہ کی آیت جو 7ویں پارے میں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب، دو آیتیں ہیں، تو اس میں کہا گیا فاجتنبوہ لعلکم تفلحون انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ یہ دو آیتیں نازل ہوئی، اس کے بعد شراب ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ تو یہاں جو دوسرا مرحلہ ہے شراب کے حرمت کا، تو یہاں ذکر کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ شراب ایک ساتھ حرام نہیں فرمایا، تو یہ نشہ ایسی چیز ہے کہ فوراً سے چھوڑا نہیں جا سکتا، تو اسی سے تھوڑا تھوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے 3 درجوں میں 3 اسٹیپ میں اللہ نے حرام فرمایا۔ پہلی آیت میں جو سورہ بقرہ کی ہے اس میں صرف یہ بتا دیا کہ یہ بہت غبری چیز ہے، اس میں نفع کم ہے نقصان زیادہ ہے۔ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، گناہ تو زیادہ ہے لیکن نفع بہت کم ہے۔ اور تو اللہ تعالیٰ نے اتنا کہہ دیا کہ اس کی حرمت کے بارے میں اتنا کہہ دیا، نفع کیا ہے، تو بعض صحابہ تھے سمجھ گئے تو وہیں سے شراب کو چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد یہ دوسرا درجہ یہاں نازل ہوئی، تو اب صحابہ کرام نماز کے وقت میں تھوڑا سا نشہ باقی تھا، تو اسی حال میں نماز میں آ گئے، تو اس میں نماز سے غلطی ہو گئی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی حرام فرما دیا۔ اب وہ نشے کی حالت میں منع کر دیا، کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ کافرین تو شراب گویا ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، ان کا اٹھنا بیٹھنا ان کی ہر مجلس میں شراب تھی، تو اس لیے وہ شراب کے بڑے عادی تھے، نشے کے بڑے عادی تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ نے ان کو روکا، اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے روک دیا۔ تو بہرحال نشہ بہت خطرناک چیز ہے، تو آج نوجوانوں کے اندر یہ نشے اور نشیری چیزیں بہت تیزی کے ساتھ عام ہیں۔ افسوس اتنا ہوتا ہے کہ اللہ اکبر، تو تفسیر کا وقت ہے تو یہاں تو وہ بات نہیں، تمام باتیں نہیں کہی جا سکتی، کہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے نوجوان جو ابھی 10ویں 11ویں 12ویں پڑھ رہے ہیں وہ سننے کے عادی ہو رہے ہیں، نشے کے عادی ہو رہے ہیں۔ اتنے کیسز ہمارے پاس آ رہے ہیں، اگر میں صرف واقعات آپ کو بتاؤں تو 1 گھنٹہ ہوگا، یہاں کے ہمارے شہر کے اور قریب کے شہر کے، اتنے چونکہ علماء ہیں تو ایسی چیزیں بات سامنے آتی ہیں۔ جب ہم اس طرح کی مجلسیں میں مشورے میں بیٹھتے ہیں اور نشے کے خلاف کوئی ہم جلسہ کرتے ہیں تو ایسے واقعات، اور یہ بھی افسوس یہ ہے کہ جب اس طرح کے ہم جلسے کرتے ہیں تو ہمارے ساتھیوں میں سے 1-2 ساتھیوں کو فون آتا ہے دھمکی کا، کیا کہتے ہیں کہ تم مولوی صاحب ہو، تمہارا کام اپنا کام کرو، اس میں پھر تمہیں دخل دیو نہ، دھمکیاں فون میں۔ یہاں کی بات میں کہہ رہا ہوں، کہیں باہر کی نہیں، دھمکی دے رہے ہیں، گمنام نمبر سے دھمکیاں آتی علماء کو کہ تمہارا کام کیا ہے، نماز پڑھانا، خطبہ دینا، کسی کا نکاح پڑھا دو، کچھ جنازہ پڑھاؤ، اس میں تمہیں کیا ضرورت ہے، اس میں سب تم دخل نہیں دینا، تمہارا کام وہی ہے۔ تو جب ہم اطراف میں جاتے ہیں، نوجوانوں کو لے کر آتے ہیں، بڑی مشکل سے جلسہ کر کے ان کو، اب چونکہ وہ لوگ مسجد میں نہیں آتے، ان کو شادی محل میں یا کسی اور جگہ میں ان کو جمع کیا جاتا ہے، پروگرام رکھتے ہیں، الحمدللہ کئی اداروں والوں نے پروگرام رکھے، جمعیت نے بھی کئی پروگرام رکھے، تو اس طرح کی باتیں افسوس ہوتا ہے، کیا ہم کیا سوچیں، کیا کرے تو کیا کریں، تو اس طرح کے حالات، دھمکیاں آتی ہیں، تو اتنے نشے کے عادی ہیں
تو ابھی 2-4 دن پہلے ایک شکایت باپ کی طرف سے، وہ باپ تو خود مجھ سے ڈائریکٹ نہیں کہا لیکن ان کو ایک دوست کے ذریعے سے مجھے کہوایا گیا کیا کرنا ہے، میرا بیٹا +1 یا +1 پڑھ رہا ہے، نشے کا عادی ہو گیا، وہ سننے کا عادی ہو گیا، جماعت میں بھیجا گیا، 40 دن جماعت میں بھی جا کر آ گیا، وہ خود کہہ رہا ہے 40 دن جماعت میں بھی بھیجے اور فلاں بھی اب تک 5-6 مدرسوں میں بھیج دے، 1 مہینہ 2 مہینے واپس آ گئے، کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بنگلور کے 2 مدرسوں میں جمایا گیا، وہاں پریشان ہو گئے محتمم صاحب، 2 مہینے انہوں نے فون کیا کہ اللہ کے واسطے آپ اپنے بچے کو لے کر جائیں ورنہ اس بچے کی وجہ سے دوسرے بچے اور بگڑ جائیں۔ اللہ اکبر، تو ایک عجیب حال ماحول ہو گیا ہے، تو اتنے عادی بچے پڑھ رہے ہیں ہمارے نشہ کے اندر، حالانکہ حدیث میں بڑی سختی کے ساتھ منع کیا ہے، کل مسکر حرام، ہر نشے کی چیز حرام ہے۔ تو ایسے واقعات، ایسے حالات، ہم اسی مشورے میں میں مشاورم گئے تھے، وہاں علماء کا مشورہ تھا، میں بھی اس میں گیا، تو ایسی کارگزاری ہمارے نوجوان علماء نے سنا ہے، تو اللہ اکبر۔ اب وہ خود کام کرنے کے لیے ڈر رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ محلے کے جو بستی کے بڑے عمائدین ہمارے ساتھ ہونا چاہیے، یا جو سیاست میں رہتے ہیں BMC وغیرہ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ہو، ورنہ جان کا خطرہ ہے۔ تو ایسے دھمکی یہاں ہی اطراف میں بھی وہی بات ہے، وہی علماء کہتے ہیں، تو اس طرح کے دھمکیاں آتے ہیں، اگر ان کو منع کیا جائے، ان کو منع کرنے کی کوشش کرے یا ان چیزوں کو اگر سمجھایا جائے تو اللہ اکبر۔ تو یہاں یہ بیچنے والے اور اس کی تقسیم کرنے والے کون ہیں؟ میری ماں اور بہنیں بھی اچھی طرح سنیں، تو یہاں بعض عورتیں ایسے جو اس کا دھندا چلا رہی ہیں، نہیں تو میں بات اگر کھولوں تو بات پریشان ہوگی، یہ 10 فلان کا درس ہے، تو عورتیں چلا رہی ہیں، اب ان کے مرد وہ جا کر تقسیم کر رہے ہیں۔ اب چونکہ عام طور سے پولیس وغیرہ جو شک ہوگا مردوں کے اوپر ہوتا ہے، عورتوں پر شک نہیں ہوتا، اس سے وہ کام عورتیں کر رہی ہیں، اور باپ لے کر جا رہا ہے، بیٹا لے کر جا رہا ہے، ایسے کیسز ہیں۔ الامان والحفیظ، تو ہم روکے تو کیسے روکے، کیسے اس کا علاج کیا جائے، کیسے پر قابو پایا جائے، مشکل۔ بعض علماء نے تو ہاتھ دھو دیا ہے کہ یہ ہم سے نہیں ہوگا، یہ عنوان پہ ہم سے نہیں ہوگا، نہیں کر سکتے، بڑے مشکل ہے۔ تو یہ مسائل ہیں جو دوستو، اس سکارا وانتم سکارا، اس حال میں کہ تم نشے میں، تو صحابہ کرام تھے صرف وہ کسی اور چیز کے عادی نہیں تھے، صرف وہ شراب پیتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منع کیا، تو 3 اسٹیپ میں ان کو منع کیا گیا، تو پھر اس کے بعد وہ رک گئے، اس کے بعد شراب سے ایسی نفرت ہو گئی، اللہ اکبر۔ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، یہاں تک کہ تم جانو جو کچھ تم کہتے ہو۔ پیچھے نشے کی آیت میں نماز جب پڑھا ہے تو زبان سے کیا کہہ رہے ہیں، کون سی آیت پڑھ رہے ہیں، آیت کیسے صحیح پڑھ رہے ہیں یا بگاڑ کے پڑھ رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، یہاں تک کہ تم جانو جو کچھ تم کہتے ہو۔ تو یہاں تک اللہ نے فرمایا کہ نماز کے قریب مت جاؤ۔ پھر اس کے بعد یہاں سے دوسرا مسئلہ ہے، فرمایا وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا، نماز کے قریب بھی مت جاؤ جبکہ تم ناپاک ہو، حالت جنابت میں، جب تمہارا غسل ٹوٹ جائے تو تم نماز کے قریب بھی مت جاؤ، إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ، مگر یہ کہ تم مسافر ہو، حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا، یہاں تک کہ تم غسل کرو۔ تو یہاں حدث اصغر، حدث اکبر، حدث اصغر کہتے ہیں وضو ٹوٹ جانا، وضو ٹوٹنے کے جتنے اسباب ہیں تو ان اسباب سے وضو اگر ٹوٹ گیا، اور اسی طرح حدث اکبر کہتے ہیں کہ جس کا غسل ہی ٹوٹ جائے، تو جب تک وہ وضو نہ کرے، غسل نہ کرے، نماز کے قریب مت جائے۔ ہاں البتہ اگر کوئی آدمی بیمار ہے یا سفر میں ہے، یا آدمی سفر میں ہو یا بیمار ہو یا مسافر ہو، مسافر سفر میں، تو ایسے وقت میں تو پھر وہ پانی کو استعمال نہیں کر سکتا ہے، تو تیمم کا آگے حکم دیا گیا ہے۔ اب یہاں پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم کی اجازت دی گئی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے 2 آیتیں تیمم کے بارے میں، ایک یہ آیت سورہ نساء میں، اور دوسرا مائدہ جو اس کے بعد والی صورت ہے، 6 پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے
تیمم کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا، تو وہاں اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم، وہاں آگے فرمایا وَإِذَا إِن كُنتُم مَرِضًا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ یہ دو آیت ہیں، احادیث تو تقریباً 20 سے زائد احادیث ہیں جو تیمم کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اب تیمم کیا ہے؟ پاک مٹی سے آدمی تیمم کرے۔ کب ہے؟ کہ جب آدمی بیمار ہو یا سفر پر۔ تیسری صورت یہ ہے کہ پانی نہ ہو۔ یہ تین حالتیں۔ تو پہلی بات یہ کہ آدمی بیمار ہو، تو ایسا بیمار کہ ڈاکٹر نے، جو طبیب حاذق ہے، تو اگر اس نے کہہ دیا کہ تمہارے لیے پانی کا استعمال کرنا مضر ہے، چاہے وضو کے لیے ہو یا غسل کے لیے، تمہارے لیے پانی مضر ہے، تو اگر تم پانی استعمال کرو گے ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑی اور بیماری میں داخل ہو جائے، یا فالج کی شکایت ہو جائے، رقوے کی شکایت ہو جائے، یا کسی بندے کو رقوے کی شکایت ہو گئی، اب وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا، تو ایسا واقعی بیمار ہو تو اسے تیمم کرنے کی اجازت دی گئی۔ تو ایک تو یہ بیمار، یا کوئی اور ایسا بیمار جو جان لیوا ثابت ہو جائے، تو اب اس کی تفصیلات فقہاء نے فقہ کی کتابوں کے اندر بیان فرمایا۔ کوئی ایسی بیماری کہ اگر وہ پانی استعمال کرے گا تو اس کی جان چلی جائے۔ ابو داؤد کے اندر، ابن ماجہ کے اندر ایک واقعہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ایک سفر میں تھے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں سوال پوچھا گیا، تو ایک صحابی سفر میں تھے، اچانک کوئی چیز، بڑی بھاری چیز ان کے سر پہ پڑی، جس کی وجہ سے ان کا سر زخمی ہو گیا، خون بہت زیادہ بہہ گیا۔ اب حالات سفر میں تھے، بہرحال وقتی طور پر ان کا دوا دارو کیا گیا اور سفر آگے جاری تھا۔ تو اس کے بعد ان کو آگے سفر میں 2-3 دن کے بعد پھر ان کو غسل کی ضرورت پڑی، تو انہوں نے غسل کیا، اور جب انہوں نے اس زخم پہ پانی ڈالا تو زخم زیادہ ہو گیا، اسی وجہ سے اس صحابی کی موت واقع ہو گئی، وہ شہید ہو گئے۔ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنے بھائی کا قتل کر دیا، کیوں نہیں تم کو تیمم کا حکم دیتے؟ تو پاک مٹی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاک مٹی مومن کے لیے پاک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری زمین کو ہمارے لیے مٹی پاک بنایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام صحاح ستہ کی روایت ہے، فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں، 6 چیزیں ایسے ہیں جو اللہ نے مجھے خاص طور سے عطا فرمایا۔ اس میں سے ایک فرمایا، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو پاک اور نماز گاہ بنایا، مسجد بنا دیا۔ ہم جہاں چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں، اور جہاں مٹی ہو، پاک ہو، بس مٹی سے تیمم کرے، چاہے غسل کا ہو یا تیمم کا ہو، تو آدمی اس کی مٹی پاک۔ پوری مٹی کو اللہ تعالیٰ نے، دنیا کی کہیں بھی چلے جائیں تو مٹی ہمارے لیے پاک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، تو میرے لیے اللہ نے پوری زمین کو پاک بنایا اور نماز گاہ بنایا، نماز مسجد بنا دی۔ تو یہ آپ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے۔ تو بہرحال، تو اگر بیمار ہو او علی سفرین، تو یا سفر پر، اب بندہ سفر میں، اب وہاں پانی نہیں، تو پانی کہاں تک نہیں ہے؟ تو دور دور تک پانی نہیں۔ اگر کہیں قریب میں پانی ہو، کسی نے کہا کہ آپ آگے جائیں، تھوڑے سے فاصلے پر آپ کو وہاں ایک نہر ملتا ہے، یا وہاں کنواں ہے، یا کوئی اور جھیل ہے، وہاں آپ کو پانی مل جائے گا، تو پھر بندہ وہاں جائے۔ اب اس میں اختلاف ہے کتنا دور تک پانی ہو یا نہ ہو۔ تو بہرحال اگر پانی قریب میں ہو تو آدمی ڈھونڈے، تلاش کر کے پانی استعمال کرے۔ اگر پانی نہیں ہے، سفر میں ہے، یا پانی ختم ہو گیا، اب ریگستان ہے، دور دور تک پانی نظر نہیں آ رہا، تو پھر تیمم کر کے نماز پڑھے، یا غسل ہو تو بھی تیمم کر کے آدمی پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، پھر فرمایا اگر پانی نہ ہو، پانی اس کے لیے استعمال نہ ہو، پانی ہی نہیں ہے، پانی ختم ہو گیا، تو اس وقت میں بھی یہی مسائل ہیں جو فقہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم جنوبی ہو تو اس وقت بھی نماز کے قریب مت جاؤ، ایک تو نشے کی حالت میں، اور دوسرا فرمایا کہ جو جنوبی ہے تو جنوبی بھی نماز کے قریب مت جائیں، الا عابری سبیل، مگر یہ کہ وہ مسافر ہو، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ غسل کرے،
وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے فارغ ہو کر آئے، پیشاب یا پاخانہ ہو، تو آدمی چھوٹے بڑے استنجے سے فارغ ہو کر آئے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اگر پانی نہ ہو تو تیمم کریں۔ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا بندہ اپنی بیوی سے قریب ہو گیا تو اس وقت میں اسے غسل کی حاجت ہو گئی، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اگر پانی نہیں پاتا ہے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، بس تم تیمم کرو پاک مٹی سے۔ تو سعید مٹی، اس کے ساتھ طیب کہا، تو پاک مٹی ہو تو ساتھ میں پاکی کا لفظ استعمال فرمایا، ایسی مٹی ہو جہاں کوئی گندگی نہ ہو، تو پاک ہو تو اس جگہ مٹی پر آدمی تیمم کر لے۔ اب تیمم وضو کے لیے بھی وہی ہے، غسل کے لیے بھی وہی، صرف نیت کا فرق ہے، اس لیے کہ تیمم کے اندر 3 چیزیں فرق ہیں، ایک نیت کرنا، اور دوسرا دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر چہرے کا مسح کرنا، پھر دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا، تو اتنا ہی ہے۔ اب غسل کے لیے اگر بندہ تیمم کرنا چاہتا ہے تو وہی ہے، صرف نیت کرنا یہ ہے کہ میں غسل سے پاکی حاصل کرنے کے لیے تیمم کر رہا ہوں۔ اب وہاں وضو کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے وضو کے لیے بندہ تیمم کر رہا ہے، تو اگر غسل ٹوٹ جائے تو پھر صرف نیت کرنا ہے، لیکن پورا عمل تو وہی ہے کہ دونوں ہاتھ مار کے چہرے پہ مسح کرے گا، دونوں ہاتھوں کو مار کر دونوں ہاتھوں پر مسح کرے گا۔ اب جیسے ہی پانی نظر آ جائے تو فوراً اس کا تیمم ٹوٹ جائے، پھر اسے پانی استعمال کریں، وضو کرے یا غسل کرے، پھر اس کے بعد لیکن جو نمازیں حالت تیمم میں پڑھے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی تمام مسائل ہیں جو فقہ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ یہ اللہ نے اتنا فرمایا کہ پاک مٹی کا استعمال، اسی طرح جو مٹی پاک ہے اور اسی طرح ڈھیرے ہیں پاک ہیں تو اس میں بھی تیمم کیا جا سکتا ہے، چونا ہے تو اس میں بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ کن کن چیزوں میں تیمم کر سکتے ہیں، اس میں بھی فقہا کا اختلاف ہے۔ آسان جواب یہ ہے کہ وہ تمام چیز جو من جنس الارض، مٹی کے جنس میں سے ہو، ان تمام چیزوں سے تیمم کر سکتے ہیں۔ تو مٹی کے جنس کیا ہے؟ مٹی ایک مٹی ہے، اور اسی طرح اینٹ کا ڈھیرا ہے، چونا ہے، اس طرح جو زمین سے نکلنے والی جو چیز ہے ان تمام چیزوں سے تیمم کر سکتے ہیں۔ ہدایہ کتاب کے اندر تمام مسائل لکھے گئے ہیں۔ بہرحال فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، یا اتنا ہی کہا کہ اس لیے کہ یہاں دیکھیں اللہ نے 2 بات فرمائی، ایک تو یہ ہے بیت الخلاء سے آنے کے بعد تو بندے کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، بیوی کے پاس جا کر آنے سے غسل ٹوٹ جاتا ہے، تو ان دونوں کے لیے ایک ہی تیمم ہے، ورنہ وضو کے لیے تیمم الگ، غسل کے لیے تیمم الگ نہیں ہے۔ تو اسے اللہ نے ان دونوں کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، فتیمموا، نیت کرو، ارادہ کرو تیمم کا، یہ نیت شرط ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے چہروں کا مسح کرو، اپنے ہاتھوں کا مسح کرو۔ اب وضو کے لیے تو وضو کی نیت، اور غسل کے لیے تو غسل کی نیت کریں۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بڑا مہربان۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طویل آیت میں ان دونوں مسئلوں کو بیان فرمایا، ایک تو حالت نشہ میں نماز کے قریب مت جاؤ، ایک ناپاکی کی حالت میں بندہ نماز کے قریب مت جائے، یہاں تک کہ غسل کر لیں یا تیمم کر لیں۔ بہرحال تیمم کے بعد یا غسل کے بعد آدمی نماز پڑھ سکتا ہے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو سنی باتوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔